بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 29 ستمبر سن 2021 بروز بدھ۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان سے کویت کی فلائٹ کے متعلق خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی PCAA نے اپنے کویتی ہم منصب کو خبردار کیا ہے کہ اگر خلیجی ریاست PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پروازوں کو 1 اکتوبر 2021 تک اجازت نہیں دیتی تو وہ کویت ایئرویز اور جزیرہ ایئرویز کے آپریشنز کو محدود کر دے گی۔ پاکستان سول ایویشن نے کہا ہے کہ وہ ہر کویتی کیریئر کی طرف سے چلائی جانے والی ایک پرواز کو کم کر دے گی۔ تاہم پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر PIA کو فلائٹ کی اجازت نہ دی گئی تو کویت کی ایئر ویز الجزیرہ اور کویت ایئر لائن پر مکمل طور پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ ہوابازی کے نظام الاوقات کے مطابق کویت ایئرویز فی الحال کویت سے اسلام آباد قائد اعظم بین الاقوامی ایئرپورٹ اور لاہور بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ہفتہ وار 2 پروازیں چلاتی ہے، جبکہ اس کی کم قیمت والی پرواز یعنی PIA کراچی بین الاقوامی اور لاہور بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہفتے میں 2 پروازیں چلایا کرتی تھی۔ لیکن PIA کو مئی 2021 سے کویت میں کام کرنے پر پابندی عائد ہے۔ جیسا کہ پاکستان میں کرونا کی صورتحال کنٹرول میں ہے تو پاکستان سول ایویشن نے کویتی سول ایویشن کو درخواست کی تھی کہ PIA کو کویت کے لیے پروازیں چلانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ PIA کی ٹکٹ پرائس کویتی کیریئر کی بنسبت کم ہیں، پر ابھی تک کویت DGCA کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ وزیر صحت ڈاکٹر باسل الصبا نے کہا ہے کہ کویت ان چند اور خوش قسمت ممالک میں سے ایک ہے جہاں معمول زندگی بحال ہو چکے ہیں۔ کویت میں زندگی معمول پر ہے اور ویکسینیشن کا عمل اب بھی بہترین انداز میں جاری ہے اور ہر چیز دستیاب ہے۔ وزیر نے کہا کہ کچھ سرگرمیوں میں پابندیاں ہو سکتی ہیں لیکن پہلے سے بہت کم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم دنیا کا حصہ ہیں اور پوری دنیا کو اس سے وبا سے چھٹکارے کے بغیر ہم وبائی مرض سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائیں گے۔ وزیر صحت کا مزید کہنا تھا کہ کویت 5 سے 12 سال کی عمر کے گروپ کو ویکسینیشن دینے کے لیے تیار ہے جب اس گروپ کی ویکسینیشن منظور ہو جائے گی۔ کویتی منسٹر کے مطابق کویت میں جیسا کہ حالات معمول پر آگے ہیں تو ابھی تک کویت میں تمام سرگرمیاں جن میں وزٹ ویزا، ورک ویزا اور دیگر سرگرمیاں اور جن ممالک سے فلائٹ آپریشن بند ہیں کو مکمل طور پر کھولنے کا بھی جلد ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ اب 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے اقامے کی تجدید کے متعلق خبر شامل کرتے ہیں کہ 60 سالہ عمر رسیدہ تارکین وطن کے بارے میں فیصلہ جلد ہی متوقع ہے۔ کویت میں مقیم 60 سال سے بڑی عمر والے ارکان کے رہائشی اجازت نامے یعنی اقاموں کی تجدید کے معاملے پر فیصلہ بہت جلد کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے اقامے کی تجدید کے لیے 2000 دینار فیس ادا کرنا ہوتی ہے، اس مسئلے کا حتمی حل تلاش کرنے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ وزیر تجارت و صنعت ڈاکٹر عبداللہ السلیمان غیر ملکیوں کی رہائشی کی تجدید اور ہیلتھ انشورنس کے لیے سالانہ 500 کویتی دینار فیس لاگو کرنے کے حق میں ہیں۔ وزیر اعظم نے درخواست کی ہے کہ اس حوالے سے پیش کی گئی تمام تجاویز وزرائے کونسل کی مشاورتی ٹیم کو پیش کی جائیں تاکہ لیبر مارکیٹ کے مفاد میں مناسب سفارشات پیش کی جائیں اور حکومت کے ڈیموگرافک پلان سے متصادم نہ ہوں۔ تاہم اس مسئلے پر یہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ اس ہفتے یا اگلے ہفتے تک جاری کر دیا جائے گا۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔